بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت مقدس میں ماہ ربیع الاول کی مناسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور سے سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی مناسبت مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور یہ تینوں آیتیں سورہ مبارکہ الشعراء سے ہیں۔ آیت کے نشانات ہیں 217 217 سے لے کر 219 تک 219 17 18 اور 19 200 کے ساتھ، اور ان تینوں آیتوں میں خدا نے اپنے حبیب کی شان کو حبیب کے ساتھ رہنے والوں کی شان کے ساتھ بیان کیا۔ پہلا جملہ توکل علی العزیز الرحیم، سب سے پہلا پیغام اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے اور حبیب کے ذریعے سے ہر اس کو جو محبوب خدا بننا چاہتا ہو اس کو مخاطب کرتے ہوئے پہلا جملہ توکل۔ جب صیغہ امر ہے تو توکل پڑھ رہا، اگر مصدر پڑھوں گا توکل پڑھوں گا، اگر اردو میں توکل کہوں گا کہ توکل کیجئے، اور جب آیت پڑھ رہا تو توکل، تم توکل کرو۔ یہ توکل کا مطلب کیا؟ خدا کو اپنا وکیل بنانا، خدا کو اپنا وکیل بنانا، اور لفظ وکیل تو آپ پہچانتے ہیں، نعم المولا اور نعم النصیر کے ساتھ پروردگار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مولا بعد میں، نصیر بعد میں، حسبنا کے بعد پہلا جملہ ہے نعم الوکیل۔ بہت سارے وکیل ہو سکتے، چونکہ اب خوشی کے ایام ہیں تو یہ وکالت شاید آپ کو نکاح کے انعقاد کے موقع پر زیادہ سمجھ میں آتی ہوگی کہ وکیل کون ہے، دلہن کا وکیل کون ہے اور دولہا کا وکیل کون ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دولہا کے چہرے پر صحرا اگر ہو تو دولہا نہیں دیکھ رہا، اس کا وکیل دیکھ رہا، دولہا اب نہیں سن رہا، اس کا وکیل سن رہا، دولہا اب نہیں بول رہا، اس کا وکیل بول رہا ہے۔ تو سننا، دیکھنا اور بولنا، یہ تینوں کام وکالت ہو گئی دولہا کی طرف سے اس عالم دین کے لیے کہ دولہا نے جس پر اعتماد کیا ہے، اور وکیل بنانے سے پہلے دولہا نے دیکھا کہ مولانا کون سے، سید غیر سید، عالم غیر عالم، خطیب غیر خطیب، اپنے کے پڑھائے، بہت پڑھے لکھے پڑھائے یا کم پڑھے لکھے پڑھائے۔ تو وکیل بنانے سے پہلے تو ذمہ داری ہے کہ موکل اپنے وکیل کی صلاحیت کو جانچ لے۔ اب سوچئے کوئی چھوٹا وکیل ہو تو وکالت چھوٹی ہوگی، کوئی بڑا وکیل ہو تو وکالت بڑی ہوگی۔ خدا سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، اگر موکل کو وکیل پہ اعتماد نہ رہے تو بار بار پوچھتا ہے ہوا کیا، مقدمے کا کیا بنا، ارے صیغے میں کیا پڑھ دیا؟ تو وکیل موکل کو سمجھاتا ہے کہ تم نے مجھے وکیل بنایا ہے، تم مجھ پہ بھروسہ کرو۔ تو سب سے بڑا بھروسہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور تمام تر انسانوں کے تمام معاملات میں سب سے بڑا بھروسہ کہ جب روزے کے افطار کی دعا پڑھتے ہیں تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، آخر میں کیا بات ہے، وعلیک توکلت۔ روزہ ہمیں توکل سکھاتا ہے۔ جب بات روزے کی آئی ہے تو بہرحال یہ بات یاد دلا کہ سال کے 4 دن بہت اہم ہیں تاریخوں کے اعتبار سے، ذی الحج کی 18 ہو کہ ذی قعدہ کی 25 ہو کہ رجب کی 27 ہو، 18 25 اور 27 3 ہو گئی، ذی الحج، ذی قعدہ اور رجب، اور چوتھی اور سب سے زیادہ اہم تاریخ، ان 3 تاریخوں کی سمجھے تاریخ ربیع الاول کی 17 تاریخ، ایک دن
یوں سمجھیے کہ ترتیب سے پڑھوں تو یوں کہوں ترتیب تقویم نہیں ہے، ترتیب تسلیم ہے۔ تقویم اور ہے، تسلیم اور ہے۔ ترتیب تقویم کے لحاظ سے تو میں نے ربیع الاول کو پہلے ہی پڑھنا ہے، رجب کو اس کے بعد پڑھنا ہے، ذی قعدہ کو اس کے بعد پڑھنا ہے، ذی الحج کو اس کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب تسلیم ہو تو ربیع الاول کی 17 کے بعد گنتی میں 18 ہی تو آتا ہے، تو ذی الحج کی 18 اور ربیع الاول کی 17 سے ایسے ملی ہوئی ہے جیسے محمد علی سے ملے ہوئے۔ بات سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں یہ بات کر رہا ہوں۔ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت محمد ابن مسلم ثقفی راوی کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے فرمایا کہ روز ولادت سرکار اگر نجف میں رہو تو امیر المومنین کے روزے پر جا کر اس دن کا خصوصی سلام پڑھو۔ تو دن محمد کا ہے، سلام محمد پر، دن محمد کا سلام جان محمد پر۔ تو 17 سے 18 مل گئی، یہ 17 سے 18 مل گئی۔ اب آئیے آگے 25 ذی قعدہ زمین کے بچھائے جانے کا حوالہ، 27 رجب پیغمبر کی بعثت کے اعلان کا عنوان۔ تو بعثت ہو تو رحمت ہو، زمین بچھے تو نعمت ہو، دونوں مل جائیں تو محمد اور علی ہو۔ تو 4 دن کے روزے خاص مستحب روزوں میں، ایسا نہ ہو کہ آپ اسے پورا سمجھ لیں، مستحب روزوں میں 4، اور اس میں ایک ربیع الاول کے اس مہینے میں 17 تاریخ کا روزہ، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب، 1 سال کے۔ نارمل ڈیز میں اگر آپ روزہ مستحب رکھتے ہیں تو 1 کے بدلے 10 ہے، 360 نہیں ہے۔ ربیع الاول کی 17 کا روزہ 1 کے دن کے بدلے 360 روزوں کے برابر ہے، 1 سال کے روزے۔ اللہ اکبر۔ تو سال 365 کہیں، 355 کہیں، 360 کہیں، سال سمجھ لیجئے، 1 دن سال کے برابر۔ اس نبی کی آمد پر 1 دن سال کے برابر بڑا ہو جائے، جب سال مل کر نبی کے دن کے برابر ہوا ہو تو سارا زمانہ کہاں محمد کے برابر ہو جائے۔ تو آیت کے اعتبار سے توکل، بھروسہ کیجئے حبیب، آپ کس پر؟ علی العزیز الرحیم، اس پر صاحب عزت ہے، صاحب غلبہ ہے اور رحم کرنے والا۔ الذی یراک حین تقوم، غور کیجئے گا، جب کوئی وکیل بنتا ہے تو وکیل کو اپنے موکل کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ موکل کب بیٹھ گیا، کب ملک چھوڑ گیا، کب اپنا مکان بیچ گیا، کب دکان کرائے پہ دے گیا، اگر وکیل کو معلوم نہ ہو تو کورٹ میں وکیل پھنس جائے گا۔ تو اب ذمہ داری موکل کی کہ اپنے وکیل کو باخبر رکھے، یا وکیل کی ذمہ داری کہ موکل سے ٹچ میں رہے۔ بھئی اگر شہر سے کہیں جا رہا ہے، مجھے بتا کے جانا، ہو سکتا ہے تاریخ پڑ جائے۔ اب آئیے غور کیجئے کہ اسی الفاظ کے ساتھ سرکار خدا اپنی وکالت کو پیغمبر کے لیے بیان کر رہا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، سرکار ختم یہ مرتبہ یہ دعا کا ترجمہ پہلے پڑھ دوں، یعنی کہ 1,24,000 انبیاء میں سب سے افضل، سب کے سردار، سب کے خاتم اور خاتم، خدا کے بعد سب سے زیادہ صاحب عزت، باعث خلقت کائنات، اپنی دعا میں خدا سے وکالت کا کیا سوال کرتے؟ الہی فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے معبود مجھے میرے حوالے مت کرنا، یعنی میری وکالت کو اپنے پاس سے ہٹا کر مجھ پہ نہ ڈال دینا۔ پھر غور کیجئے، اگر وکیل اپنی وکالت کو کینسل کر دے اور موکل کو اس کے حال میں چھوڑ دے تو کیا کھچائی ہوگی در عدالت کے اندر؟ جج کیسے بات کرے گا؟ کون سی ٹرم یوز کرے گا؟ کب کھڑا ہوگا کٹہرے میں
کب جائے گا جیل کے اندھیرے میں؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اپنے رب سے بات کرتے، اے پروردگار، اے معبود، فلا تکلنی، تو مجھے مت حوالے کرنا، الی نفسی، خود میرے، مجھ کو میرے حوالے مت کرنا۔ اس جملے کو اردو میں آسان کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں شاید عربی سے یہ جملہ واضح نہیں ہوا۔ آسان جملہ کیا ہے؟ کبھی کبھی بچہ اور ماں یا اولاد و والدین میں کبھی کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے، ماں باپ تنگ آ کر کہتے ہیں اچھا جاؤ جو تمہاری مرضی کرو، ہم سے نہ پوچھنا۔ اب تک تو والدین کور کر رہے تھے، اچھا کیا برا کیا، پیسہ کم پڑا زیادہ ہو گیا، تمام باتیں ماں باپ دیکھ رہے تھے۔ جب بچے نے ضد کرنا شروع کی تو والدین نے تنگ آ کر کہا جاؤ جو تمہاری مرضی کرو، ہم سے نہ پوچھنا۔ سمجھدار اولاد اس بات کو سمجھ لیتی ہے کہ اب ماں باپ نے اپنی وکالت کو اٹھا لیا، اور جب ماں باپ اپنی اولاد پر سے اپنی وکالت کو اٹھا لیں تو اولاد راندے درگاہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام سے خدا نے اپنی وکالت کو ایک لحظے کے لیے ہٹایا تھا۔ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو ہوا کیا؟ گئے مچھلی کے پیٹ میں، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انی کنتو، ترجمہ کیا؟ انی کنتو، میں بے شک کہ میں من الظالمین، اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فاستجبنا لہ، جب اس سے توحید کے نام سے پکارا، لا الہ الا انت، کہتا بس ہم نے انہیں نجات دی، ان کی دعا قبول کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جیسے یونس کو نجات دی ایسے ہم سارے مومنین کو نجات دیا کرتے۔ تو ابھی یہ دعا اللہ کے رسول کی، پروردگار مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، اِلَى طَرْفَةِ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے بھی۔ کون پروردگار؟ العزیز۔ رکھیں بھروسہ نا، پریشان کیوں ہو جاتے؟ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بہت سارے ملتے ہیں مجھے، سارے وظیفے پڑھ لیے، ارے مولانا زیارت عاشورہ بھی پڑھ لی، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ کہ میں جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں، دعائے ندبہ پڑھ لی، اس سے کچھ نہیں ہوا، دعائے توسل پڑھی، نماز استغاثہ، اس سے کچھ نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب آپ پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ دعا مانگ کس سے رہے تھے؟ قابل بھروسہ سے یا ناقابل بھروسہ سے؟ آئیے پروردگار کی حکمتوں کو پروردگار بہتر جانتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بادشاہ، یہ صرف یہ حکایت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا، ایک بادشاہ شکار کے لیے آمادہ ہو رہا تھا، اور آمادہ ہوتے ہوئے اس نے بڑا مزاج کا شکاری ہے تو اپنے ہتھیار خود چیک کرنا شروع کیے، ان سے شکار کرنا تھا۔ تو ہتھیار چیک کرتے کرتے اس نے تلوار پر یا خنجر پر اس کی دھار چیک کرنے کے لیے جو انگلی پھیری، فنگر ٹچ کی، تو فنگر کٹ ہو گئی، انگلی کٹ گئی، اتنی تیز تھی، مرہم پٹی ہوئی۔ اور انگلی کٹنے کے موقع پہ اس کے وزیر نے کہا اللہ کا شکر ہے، شکرن للہ۔ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، وزیر کیا بول رہا ہے؟ شکرن للہ۔ بڑا غصہ آیا اس بادشاہ کا، کہا بھی تم شکار پہ جا رہا، اسے ڈالو جیل کے اندر، وزیر کو، اس کا حساب کریں گے آنے کے بعد۔ چلا گیا، شکار کرتے کرتے اپنے سپاہیوں کے دستے سے بچھڑ گیا، سیکیورٹی کہیں اور رہ گئی، وہ کہیں اور نکل گئے، اور ایسے قبیلے کے ہاتھ چڑھ گیا کہ جو اپنے دیوتا کے سامنے انسان کو ذبح کرتے تھے۔ سال میں ایک تاریخ ان کی تھی مخصوص، اور اتفاق سے وہ تاریخ وہی تھی جس دن یہ بادشاہ ان کے ہاتھ لگ گئے۔
بڑی خوشی منائی قبیلے والوں نے کہ آج تو دیوتا کے پاس قربانی ہو جائے گی، زحمت نہیں ہوگی. یہ آ گیا نا خود چل کے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور جیسے ہی اپنے دیوتا کے سامنے یا بت کے سامنے اسے لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اچانک ایک شخص نے دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی. اوہو، یہ تو ناقص قربانی ہے، کامل نہیں ہے. اور دیوتا کے پاس جو قربانی کرنی ہے وہ کامل کرنی ہے. ایک انگلی کٹنے سے جان بچ گئی، رہا ہو گیا. جب واپس آیا اپنے علاقے میں، وزیر کو نکلوایا آواز، پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، تیرے شکر کے جملے سے خدا نے میری جان بچا لی. تو انگلی کٹنے پر بھی شکر خدا. کہ ہوا کیا؟ پورا واقعہ سنایا بادشاہ نے اپنا. پھر پوچھا وزیر سے کہ تو قید میں چلا گیا، اب تو بتا شکر خدا کا تجھے صلہ کیا ملا؟ کہنے لگا اگر میں جیل میں نہ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی تو انگلی کٹی تھی، آپ بچ گئے. میں قربان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.